وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ سرگودھا میں ختم نبوت کے مقدس عنوان سے شہر سرگودھا کی مختلف مساجد میں تقریباً 36 پروگرام ترتیب دیے ان پروگراموں کا آج رابعہ مسجد سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کا آخری پروگرام 8 نومبر جمعرات کے دن عشاء کے بعد انشاءاللہ معاویہ مسجد میں ہوگا۔
اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے ان تمام پروگراموں کو کامیاب فرما۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے دین میں انتہائی اہمیت کا مسئلہ ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید کی 100 آیتوں میں بیان کی۔ ختم نبوت کے مسئلے پر جو احادیث ہیں وہ تواتر کے درجے پر پہنچی ہوئی ہیں۔ احادیث متواتر خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے اور جس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان سب پر جھوٹے ہونے کا گمان نہ ہو سکے۔ حدیث کو ایک بندہ نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس میں احتمال ہے کہ وہ بھول جائے، بیان کرنے میں غلطی کر جائے، لیکن اگر اسے 20 25 50 100 بندے نقل کریں تو پھر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے ہی بھول گئے یا یہ سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ جو خبر متواتر ہوتی ہے اس کو ماننا یقینی ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ میں سے عراق کا ایک شہر ہے بغداد، مصر کا ایک شہر ہے قاہرہ، ہم نے دیکھا ہے اسے؟ ہم نے اسے نہیں دیکھا، لیکن ہم اسے ایک عظیم شہر مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟
کہ بغداد کے شہر ہونے پر اور قاہرہ کے شہر ہونے پر اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں کہ ان کی بات کو ماننا یقینی ہے کہ جیسے سرگودا ایک شہر ہے، لاہور ایک شہر ہے، راولپنڈی ایک شہر ہے، ہم اسی طرح مانتے ہیں کہ بغداد اور قاہرہ بھی ایک شہر، جبکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے شاہ جہان کو دیکھا ہے؟ لیکن ہم ان کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیوں مان رہے ہیں؟ اتنے لوگ اسے بیان کرتے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کہ بن دیکھے ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ جہان تھا، ایک بادشاہ تھا جس کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا، دارا تھا۔ جس طرح ہمیں، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خبر متواتر پہ کس طرح یقین کرنا ہے، جس طرح ہمیں اپنے ماں باپ کے وجود کا یقین ہے، اسی طرح ہمیں شاہ جہان عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر اور دارا کے وجود کا بھی کیا ہے، جبکہ ہم نے انہیں دیکھا۔ تو یہ یقین کیوں ہے کہ اتنے لوگ تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ حدیث متواتر جسے صحابہ سے لے کر اس محدث تک اتنے لوگ کثرت کے ساتھ بیان کریں، کثرت کے ساتھ بیان کریں کہ بن دیکھے اس پر بندے کو کیا آ جائے، یقین آ جائے۔ اسی لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح احادیث متواتر پر ایمان لانا کیا ہے۔ اگر کوئی متواتر احادیث پر ایمان نہیں رکھتا وہ نبوت کا دشمن ہے۔ ہم نے جو امام الانبیاء کو نبی مانا تو کس طرح نبی مانا؟ ان کے وجود کو ہم نے دیکھا، ان کے چہرے کو ہم نے دیکھا کہ چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھیں، زلفیں ایسی تھیں، بس نہیں۔ نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہمارا اس پر کیا ہے، یہ ہے نبوت کو ماننا۔ اگر کوئی آپ کے ارشادات کو نہیں مانتا تو وہ نبوت کا قائل نہیں۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو سمجھ نہیں آئی تو گونگے ہو، لگدا بے گونگے ہو سارے۔ میں نے کتنی علمی سی بات، میں نے کتنی علمی سی بات آپ کو سمجھائی ہے یار۔ یہ تو حدیث پڑھاتے ہوئے علماء بیان کرتے ہیں، آخری درجے میں جب طالب علم پہنچتے ہیں تو وہاں بیان ہوتی ہیں یہ باتیں۔ میں تھوڑے اگے بیان کر چکا کہ حدیث متواتر کیا ہوتی، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ اس پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا کیا ہے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر احادیث متواتر موجود ہیں، تواتر کے درجے پر۔
یہ نہیں کہ کوئی ایک حدیث ہے یا 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں ہیں، ایک صحابی نقل کرتا ہے یا 5 صحابی نقل کرتے ہیں یا ان کے 2 شاگرد نقل کرتے ہیں یا 3 شاگرد نقل کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اسے اتنے لوگ نقل کرتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے بھول گئے، ان سب کو مغالطہ لگ گیا ہے، الیاذ باللہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں ان احادیث میں سے جو ختم نبوت پہ دلالت کر رہی ہیں، صرف مختصر سے وقت میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کے میرے درس کا موضوع ہے کہ میں نے اور جگہ پہ بھی درس دینا ہے، تو میں ختم نبوت کے جو اور شعبے ہیں اور حصے ہیں انہیں میں دوسری جگہوں پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج کے درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت حدیث کی روشنی میں، کہ میرے پیارے پیغمبر کے فرامین کیا ہیں، آپ کے ارشادات کیا ہیں۔ ان میں ایک ارشاد اور ایک فرمان ہے میرے نبی کا، آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولو ذرا۔ ویسے تو بہت بے شمار نام ہیں آپ کے، لیکن ان میں خاص 5 ناموں کو ذکر کی۔ شاہد آپ کا نام ہے، مبشر آپ کا نام ہے، نذیر آپ کا نام ہے، داعی آپ کا نام ہے، سراج منیر آپ کا نام ہے، خاتم النبیین آپ کا نام ہے، بہت نام ہے آپ کے۔ لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس میں میرے آقا کہتے ہیں میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد صلی اللہ، یہ آپ نے پہلے درجے پہ گنا، یہ آپ کا ذاتی نام، یہ آپ کا کیا ہے؟ ذاتی نام۔ وانا احمد، یہ دوسرا نام ہے، یہ بھی میرے نبی کا ذاتی نام ہے۔ باقی نام صفاتی ہیں، صفاتی یعنی صفتیں ہیں، صفتیں ہیں۔ خوشخبری دینے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبشر۔ آگاہ کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نذیر۔ دعوت دینے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ داعی۔ یعنی یہ صفتیں ہیں، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ 2 نام میرے نبی کے ذاتی ہیں، ایک محمد ایک احمد۔ سارے مل کے کہو صلی اللہ۔ دادا نے نام رکھا محمد، عبد المطلب نے، رجاء ان یحمد، اس امید پہ نام رکھا کہ لوگ میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے۔ حالانکہ عرب میں یہ نام رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ یہ عبد المطلب کے ذہن میں کس نے ڈالا کہ تم اپنے پوتے کا نام رکھ؟ الہام کیا کہ تم اپنے پوتے کا نام رکھ محمد، جس کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے۔ نام تو رکھ، اور جس طرح کا نام ہے تیرے پوتے کو ویسا بنانا میرا کام ہے، میں بنا دوں۔ یہ دادے نے نام رکھا۔ سچی گل ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی اور میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا۔ صرف آپ کا نام الہامی نہیں ہے، آپ کے والد کا نام بھی الہامی ہے۔ نبی پاک کے چچاؤں کے کیا نام ہیں؟ عبد العزا، عبد مناف، بتوں کی طرف عبد العزا، عبد المناف، عبد الکعبہ، یہ نام رکھے جاتے تھے۔ اس دور میں عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ جس نے میرے آخری نبی کا باپ بننا ہے اس کا نام رکھ عبداللہ۔
الہامی نام ہے عبداللہ. ماں کا نام بھی الہامی ہے آمنہ. لوگ نام کیا رکھ رہے ہیں؟ ہند، خنسا، یہ نام رکھے جا رہے ہیں. کسی کا نام ہند رکھا جا رہا ہے، کسی کا نام خنسا رکھا جا رہا ہے. حضرت آمنہ کے والد کے دل میں اللہ نے ڈالا اس نے میرے نبی کی ماں بننا ہے، اس کا نام بھی خوبصورت ہونا چاہیے آمنہ. پھر ایک چیز ذہن میں آ رہی، جس عورت کا دودھ پیا نا اس کا نام بھی الہامی ہے حلیمہ. حوصلے والی، حوصلے والی. آمنہ امن والی. اللہ اکبر اللہ. آپ کا ذوق نہیں بن رہا ورنہ میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا. آپ اگر ذوق بنائیں تو میں وہ جملہ جس کے خون میں ابدیت شامل ہو. باپ کا کیا نام ہے؟ باپ کا کیا نام ہے؟ جس کے خون میں ابدیت شامل ہو اور جو امن کی گود میں پلا ہو اور جس نے حلم کا دودھ پیا ہو، وہ محمد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ سارے نام ہی الہامی. قبیلے کا نام الہامی، بیویوں کے نام الہامی. دادا نے کیا نام رکھا؟ محمد. اور والدہ نے خواب میں بشارت پا کے نام رکھا احمد. اس نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد. میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ ایک رسول آئے گا میرے بعد، ایک جس کا نام ہوگا احمد. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی. کیا کہنے میرے نبی کی عظمتوں کے. خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے. میں اس طرف چلا جاؤں گا، یہ عظمت مصطفیٰ کا موضوع ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ میرا موضوع یہ نہیں. کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا عظمت ہے میرے نبی کی کہ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کے والد بھی نہیں آئے، دادا بھی نہیں آیا، پردادا بھی نہیں آیا، کہ دنیا میں میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں اور کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں. میرے نبی کے ہی تذکرے ہو رہے. مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ. دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مرزا قادیانی سے کیا لفظ کہوں، بولو بولو یار، کم کم کم. دنیا چ بڑے جھوٹے جمے نے، پر مرزے تو تلے تلے. مرزے تو یہ بڑا کذاب ہے. اس کا دجل بڑے بڑے لوگوں کو چکرا کے رکھ دیا. بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے بیرسٹر اور بڑے بڑے وکیل اس کے پھندے میں آئے. اب بھی ہیں. مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ جو بشارت دی ہے نا احمد رسول کی، مراد میں ہوں. یہ میری بشارت ہے، میری بشارت ہے. اور یہ جو مرزائی آپ کو کبھی کوئی ملے اور کہے ہم تو محمد کو رسول مانتے ہیں، ہم تو اذان میں وہی کہتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھو، یہ ذہن میں رکھو، مرزا اپنے آپ کو محمد سمجھتا تھا. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. اس احمد سے مراد میں ہوں. حضرت عیسیٰ نے میری بشارت دی ہے. کسی نے کہا تم تو غلام احمد ہو،
بشارت احمد کی ہے. آگے سے پاگل کہتا ہے اے غلام تے نال انہیں ہی لگ گیا، اصل ہی تے میں احمد ہی. اے غلام تے نال کسی نے آ کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ مرزا یوں کہتا ہے. شاہ جی نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا، میں نے اسے نبی نہیں بنایا. پوچھنے والوں نے پوچھا شاہ جی نبی بنانا آپ کا کام ہے؟ شاہ جی نے فرمایا ہاں میں اللہ ہوں نا، میں اللہ ہوں. کسی نے کہا آپ تو عطا اللہ ہیں. شاہ جی نے فرمایا اصل ہی تے میں اللہ ہی ہاں، عطا تے نال انہیں ہی لگ گئے، عطا تے نال انہیں ہی لگ گئے. انا محمد وانا احمد، میرا ایک نام محمد ہے اور میرا ایک نام احمد ہے. محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی گئی کہ کائنات میں اتنی تعریف ہو کسی کی نہیں ہوئی، اور احمد کا معنی ہے جس نے اللہ کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف اللہ کی کسی نے بھی نہیں کی. یہ احمد کا معنی ہے، اللہ کی اتنی تعریف کی کہ اتنی تعریف اللہ کی ان کے سوا کسی نے بھی نہیں کی. خود حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ مقام شفاعت پہ کھڑے ہوں گے، آپ کہتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کروں گا، میں اللہ کی تعریف شروع کروں گا. آپ نے فرمایا میں تعریف کرتا چلا جاؤں گا، کرتا چلا جاؤں گا، کرتا چلا جاؤں گا. 6 دن اور 7 راتیں. تو کیا کہا آپ نے؟ آپ نے فرمایا رومال تے میں گھر ہی بلایا یار. آپ نے فرمایا جو تعریف اللہ کی میں نے مقام معبود پہ کرنی ہے، مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں اللہ کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا. احمد، میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے. وان الماہی، میرا ایک نام ہے ماہی. یمح اللہ بیل کفر، اور ماہی کا معنی یہ ہے وہ ہستی جس کے ذریعے رب کفر کو مٹا دیتا ہے. واقعی میرے نبی کے ذریعے رب نے کفر کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا. اسلام کا جھنڈا مکے پہ بھی گاڑ دیا گیا، اسلام کا جھنڈا مدینے پہ بھی گاڑ دیا گیا. میں ماہی ہوں. ماہی کون ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے. وان الحاشر، اور میرا چوتھا نام ہے حاشر. یوشر الناس علی قدمیہ، کہ قیامت کے لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں پر میرے پیچھے، میرے پیچھے. اور حاشر کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ میں حاشر ہوں، قیامت بپا کرنے والا ہوں، کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کسی نبی نے، اس معنی میں ہے الحاشر. یہ چوتھا نام ہے آپ کا. اور آپ نے فرمایا وان العاقب، اور میرا 5واں نام ہے العاقب. اب عاقب کا معنی آپ کریں، عاقب کا معنی میں کروں؟ نہیں، خود آمنہ کے لال نے معنی کیا، اور معنی بھی اتنا آسان کہ میں عربی پڑھوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا، مجھے اردو میں ترجمہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا وان العاقب، میں العاقب ہوں. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی نے. یہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا. امیر المومنین داماد نبی
حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت اونچے آدمی، بہت عظیم آدمی، بہت خوبیوں کے مالک، ان کے بڑے فضائل ہیں اور میرے نبی کے کئی ارشادات ہیں ان کی عظمت کے لیے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، بڑی جنگیں لڑیں اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے نبی غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو غزوہ تبوک بڑا لمبا سفر تھا، ریتلا علاقہ تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، سواریوں کا فقدان تھا، گرمی کا موسم تھا، پانی کی کمی تھی، اسلحہ کی کمی تھی، اور پیشہ ور فوج سے مقابلہ تھا۔ یہ پیشہ ور فوج کا جو لفظ میں نے بولا ہے، پہلے لڑائیاں ہوتی تھی مکے والوں سے، وہ بھی عوام تے بھی عوام، ان کے پاس بھی تلوار ان کے پاس بھی تلوار، ان کے پاس بھی نیزے ان کے پاس بھی نیزے، ان کے پاس بھی تیر ان کے پاس بھی تیر، ان کے پاس بھی ڈھالیں ان کے پاس بھی ڈھالیں۔ اور اب لڑائی تھی روم سے، وہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ بڑی مشکل کی گھڑی تھی، قرآن نے خود کہا یہ بڑی مشکل کی گھڑیاں تھیں جس میں میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ 36 بندوں کے لیے ایک سواری تھی، 35 پیدل چلتے تھے، ایک آدمی سوار ہوتا، پھر اپنی باری پہ دوسرا آدمی سوار ہوتا۔ آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے چھوڑ دی۔ کیوں؟ کہ میرے گھر والے بھی ہیں، تیرے گھر والے بھی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی اپنا بندہ موجود ہونا چاہیے۔ نبی پاک کے کئی گھر ہیں، بیوی ہیں، تو حضرت علی کو چھوڑا کہ آپ ان کا خیال کریں گے اور آپ یہاں رہیں۔ آپ چلے گئے۔ دوسرے دن جو حضرت علی بازار میں جاتے ہیں، مسلمان تو سارے چلے گئے تھے، سارے نکل گئے تھے، رہ گئے تھے صرف منافق جو بہانے بناتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا تھا میری بیوی بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام۔ وہ منافق جو تھے نا، انہوں نے حضرت علی کو تانا مارا، تین زنانیاں کول چھوڑ گئے، یہ تو بھی کسی کام دا ہوندا تے تین نال نہ لے جاندے۔ وہ 2-4 بندوں نے جو تانے دیے نا، حضرت علی نے سواری نکالی اور پیچھے جا ملی، لشکر کو جا ملی۔ میں تو تمہیں چھوڑ کے آیا تھا مدینے، تم یہاں کہاں؟ کہ یا رسول اللہ وہ سارے تانا مارتے تھے کہ تجھے عورتوں کے پاس چھوڑ گئے، تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو میں تو تانے سن نہیں سکتا تھا، میں آ گیا ہوں۔ میرے نبی نے یہ سن کے فرمایا، علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گیا؟ وہ جب تورات لینے کے لیے گئے تو قوم کے پاس کس کو چھوڑا تھا؟ اپنے بھائی کو چھوڑا تھا، ہارون کو چھوڑا کہ قوم کا خیال کرنا۔ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جاؤں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے؟ پھر میرے نبی کے ذہن میں آیا حضرت موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، تو میں نے حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی ہے، تو کہیں کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح ہارون نبی تھے تو حضرت علی کو ہارون کی طرح کہا تو شاید یہ بھی نبی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، الا انہ لا نبی بعدی،
مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ میرے بعد نبی کوئی الا انکا لست نبیا. ایک حدیث میں یہ ہے، چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں لیکن تو نبی نہیں ہے. الا انہ لیس بعدی نبوہ، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبوت کوئی نہیں، بس اتنا فرق ہے کہ تو نبی نہیں. تو کتنا خیال تھا میرے نبی کو کہ کسی میرے جملے سے ختم نبوت کے مسئلے میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. تو میرے نبی نے فرمایا چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں لیکن میرے بعد